اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نہ غلط علم ان کے اندر جاتا ہے اور نہ وہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا چونکہ امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، اچھا نہیں، زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور آگے فہدیناہ النجدین، دو راستے دے دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کفر کا راستہ ہے، تیری مرضی ہے چل، یہ ایمان کا راستہ ہے، تیری مرضی ہے چل۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، شکر گزار بنو ناشکر بنو، تمہارے سامنے دونوں راہیں کھلی۔ باطل علوم کا منبع شیطان ہے، اور ایمانی علوم، آسمانی علوم اور اللہ تک پہنچانے والے علوم کا منبع قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن۔ تو علماء طلباء ہیں، میرا ایک گلہ ہے کہ جس طرح قرآن کو وقت دے کر، دل و جان دے کر پڑھنا چاہیے، وہ ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمارا نصاب وہ اس کی گنجائش دیتا ہے۔ میں نے جب جلالین پڑھی، پہلا 15واں پارہ، 2 سبق ہو گئے، مشکوٰۃ شریف جلد اول جلد ثانی 4 سبق ہو گئے، 5ویں ہدایہ ثالث، جو نہ پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے نہ پڑھانے والے کو سمجھ آتی ہے، الا قلیلا، جن سے ہم نے پڑھی تھی۔ ہم کہیں پھنس جاتے، استاد جی مطلب وہ اجتہاد کر لو، اجتہاد کر لو، جو سمجھ آ جائے وہی ٹھیک۔ تو اب اتنی مشکل کتابوں میں، وہ بھی جلالین، قرآن سے دل کیسے لگے گا؟ دیکھیں، حسن آپ کو کھینچتا ہے، یہ اللہ نے فطرت بنائی، اس لیے کائنات کو حسین بنایا۔ اور دنیا پھر کے دیکھا ہے، جتنے انسان کے علاوہ نر ہیں وہ خوبصورت ہیں، اور جتنی مادہ ہیں وہ بدصورت ہیں نر کے مقابلے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مور کو دیکھو جب ایسے پر پھیلاتا ہے کیا نظارہ دکھاتا ہے، اور مورنی ہمیں چھوٹی جی مرغی ہوتی ہے، ویکھنوں میں کوڑی ٹرنوں میں کوڑی۔ ہمارے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے، تو گھوڑے کی یہ چھاتی ہوتی تھی، اور گھوڑی ایسے سکڑی ہوئی ہوتی تھی۔ مرغا پر پھیلا کے اذان دیتا ہے، کلغی ہلاتا ہے، مرغی اس کے آگے آگے بھاگتی پھرتی ہوتی ہے، ادھر لوگ جمع ادھر لوگ جمع۔ کوبرا اپنا پھن پھیلاتا ہے، کوبرا کی مادہ کا پھن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو اب پھیلا دو، میں نے تو دنیا پھر کے یہ ایک چیز اخذ کی ہے۔ ایک جگہ یہ الٹا ہو جاتا ہے، انسان میں عورت زیادہ خوبصورت ہے، مرد کم خوبصورت۔ یہ بھی دنیا پھری ہے، اللہ نے عورت کو حسن بخشا، مرد کی نسبت زیادہ حسن بخشا، نزاکت بخشی۔ اور جنت میں بھی یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہاں نخرے والی چال سکھائی جاتی ہے، نخرے والی چال کا باقاعدہ وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو جنت کی مومن عورت ہو یا حور ہو، جب وہ چل کے آئے گی اپنے خامند کی طرف،
تو وہ جو ایسے ایک قدم اٹھائے گی، میں تو کوڑا جیا کیتا ہے، وہ جو ایک قدم اٹھائے گی، میرے رب کی قسم ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے گی۔ تو جب وہ نخرے والی چال چلے گی تو کیا قیامت آئے گی؟ شکر کرو موت مر گئی ہوگی، ورنہ دیکھ کے ہی فوت ہو جاتے سارے۔ اللہ نے ایسا حسن ان کو بخشا ہے۔ احمد بن ابی الحواری ایک نوجوان سے کہنے لگے الا تشتاق الی حور العین، تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی۔ یہ کئی تصوف کو زیادہ تکشف کے چکر میں ہم نہ جنت کے طلبگار ہیں نہ دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو بس اللہ کے طلبگار ہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بہت نادانی کی بات ہے۔ میں یہاں مہمان آیا ہوں، قاری صاحب کھانا رکھے، میں کہوں مجھے کوئی طلب نہیں کھانے کی، تو میں نے ان کی عزت کی یا بے عزتی کی؟ اللہ کہتا میرا مہمان خانہ ہے، میری جنت میرا مہمان خانہ ہے، تم کو ہمیں طلب ہی کوئی نہیں۔ ایک نظر پڑ گئی نا، ایک ہمارے بوڑھے زمیندار تھے بیچارے، وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بیگم مر گئی اور بڑا رقبہ تھا، تو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اسی میں ہی فوت ہو گئے 85 سال کی عمر۔ تو ایک دن میں اللہ کے دیدار کو بیان کر رہا تھا، تو وہ سنتے رہے۔ جب ہم کھانے پر بیٹھے تو مجھ سے کہنے لگے، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی یہ اللہ سائیں ہوراں تو پہلے پہلے سد لیا مڑتا اللہ کو لگے جیسا ہے، یہ پہ گئے ہوراں تے مڑ سانو رب بھی یاد نہیں رہا۔ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے، لہٰذا ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان کا نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یوں دیکھا ایک جنتی نے اپنی بیوی کو، اور پھر ادھر دیکھ کے یوں دیکھا تو یہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو، اور بیوی نے ادھر سے ادھر اپنے خامند کو دیکھا تو یہ اس کی نظر میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں بادل اٹھے گا تو ان پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر کہے گا مانگو کس چیز کی بارش کرو، تو احمد بن ابی الحواری، ابھی ان کا نام ہے، کہنے لگے میں تو کہوں گا میرے اوپر خوبصورت حوروں کی بارش کرو، الق علی جواری مزینہ، خوبصورت حوروں کی بارش کرو۔ تو اللہ نے حسن میں کشش رکھی، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کے حسن سے ہم بے خبر ہیں، کیونکہ یہ صرف ضرب یضرب سے نہیں سمجھ میں آتا۔ مجھ سے ایک تاجر کہنے لگا مولانا یہ مدرسے کے طلبہ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے کالج کے لڑکوں کے نسبت، یہ سارے ملاؤں بیٹھے، تو میں نے کہا ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کا پہلا سبق ہوتا ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، 14 دفعہ آن دن کٹیا 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 کٹیا، اب ہی ان کے اندر میں مارنے کوٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی قرآن حدیث تو نہیں بدلتے، پر نحو کو تو بدلا جا سکتا ہے، کوئی کھامن پیمن کا سیغہ ہی رکھ دے، چلو مولویاں نو حلوہ پسند ہے تو حلوہ ہی رکھ دے۔ الفاظ اثر کرتے ہیں، الفاظ اثر کرتے ہیں۔ تو بچوں قرآن سے جی لگاؤ،
قرآن سے چیز، یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مصدر ابتدائی لفظ ہے، مصدر سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک؟ مصدر سے پھر فعل ماضی بنتا ہے، فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، فعل مضارع سے فعیاں پرسا دیون، میں کہوں تو میں تینوں رات نہیں جاون دینا، رات رہو۔ جب صبح وہ جانے لگا، میں کہا چاچا ایک میری گل تو مان، مانا 10 میرا پتر، میں کہا تو 90 سال دا ہو گیا، داڑھی منائنا ہے، داڑھی رکھ لا، پتہ نہیں کس لئے موت آ جاوے۔ آندا پتر گل تیری سچی ہے، پر ساری حیاتی کیتیاں چوریاں، ہن کر گیا توبہ، پر ککڑ حالی بھی لکا لینا۔ جے داڑھی نال پھدی گیا تو بڑا کم خراب ہو سکتا۔ تو بھائی چلہ حالی میں مانگی لینا ہے۔ تو بیٹا جتنی آپ کو اللہ ہمت دے، توفیق دے، وقت لگانا، مجھے اجازت کری۔